بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ اسلحہ لائسنس ٹرانسفر کیسے کرواتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اس میں دو کیٹیگری بنائی گئی ہیں۔ اگر کسی بندے کی وفات ہو جاتی ہے تو اسلحہ لائسنس کیسے ٹرانسفر کرواتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ ضعیف ہو گیا ہے اور وہ اسلحہ لائسنس رکھنے کے قابل نہیں ہے یا وہ اسلحہ چلانے کے کبھی قابل نہیں ہے تو اس کا اسلحہ لائسنس کس طرح ٹرانسفر کریں گے۔ ان دونوں کیٹیگری کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ جس کی وفات ہو گئی ہے تو اس کا لائسنس ٹرانسفر جو ہے وہ اس کے وارثان کے میں سے کسی ایک بندے کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ جس طرح ایک وراثت جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی اسی پروسیجر کے تحت ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اگر اولاد میں ایک یا دو یا جتنے بھی وارثان ہیں ان میں سے کوئی ایک فوکل پرسن ایسا بندہ جو کہ اس کے لیے اہل ہوگا یا باہمی مشاورت سے اس بندے کو سلیکٹ کر لیا جائے گا، اس بندے کے نام جو ہے وہ وراثت کے پروسیجر کے تحت جس طرح حقدار وہ ہوتے ہیں انہی میں سے ایک بندے کے نام جو ہے وہ اسلحہ لائسنس ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا پروسیجر کیا ہے؟ اگر کسی بندے کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے بعد کا پروسیجر الگ ہے۔ اگر کوئی بندہ اولڈ ایج ہے، چلانے کی قابل نہیں ہے اسلحہ، تو اس کا پروسیجر الگ ہے، مگر کچھ چیزیں مشابہت ان میں پائی جاتی ہے۔ اب اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسلحہ لائسنس ٹرانسفر فارم ایک ہوتا ہے۔ آپ ضلع کچہری میں جائیں تو اس فارم کی کوئی بھی کاپی کروا لیں یا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں ویب سائٹ سے، یا وہاں سے ضلع کچہری سے فوٹو کاپی شاپ سے یا وہاں سے کسی بک سینٹر سے مل جاتا ہے۔ تو وہاں سے اسلحہ ٹرانسفر فارم جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی جو بھی خانے ہیں ان کو اچھی طرح پر کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نمبر 2 پہ جو کام کرنا ہے وہ ہے فوت شدہ فرد کا آپ نے جو نادرا سے ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہ بھی اس کی کاپی بھی اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ جو اسلحہ لائسنس آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے اس اسلحہ لائسنس کی ایک کاپی آپ نے ساتھ لگانی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی ساتھ لگا دینی ہے، اٹیسٹڈ کاپی۔ اس کے بعد پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ساتھ اٹیچ ہوگا تب ہی آپ کے اوپر اگر کوئی کیس ہے یا اگر آپ نے کوئی کرائم کیا ہے تو وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر آپ کا کسی بھی کالا دھن تنظیم سے تعلق ہے تب بھی آپ اس کے اہل نہیں ہوں گے، ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ اگر آپ سزا یافتہ ہیں تب بھی نہیں ہوگا۔ اگر اشتہاری ہیں کسی بھی کیس میں یا کسی بھی آپ کرائم میں ملوث تھے اور اشتہاری ہو گئے ہیں تب بھی آپ کا جو ہے وہ آپ کے نام پر یہ ٹرانسفر جو ہے وہ اسلحہ لائسنس نہیں ہو سکتا، اسی لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور نمبر 6 پہ آپ کا ڈومیسائل، آپ کس ضلع سے کس تحصیل سے تعلق رکھتے ہیں اس حوالے سے ڈومیسائل ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد سکسیشن سرٹیفکیٹ آپ کا لازمی ہے کیونکہ یہ ایک وراثت کی طرح ایک لائسنس جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے تو سکسیشن سرٹیفکیٹ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ NTN نمبر بھی ہونا چاہیے کہ آپ ٹیکس پیڈ ہیں پاکستان میں کہ نہیں۔ اس کے بعد ایک بیان حلفی آپ نے لکھنا ہے جس میں آپ نے جتنے بھی وارثان ہیں ان کا ایک بیان حلفی وہاں پر درج کر لینا ہے 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر کہ جن کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں جو ہے وہ اب یا وہ تمام یہ کہیں کہ یہ بندے کو ہم اپنی مرضی سے یہ اجازت دے رہے ہیں کہ یہ اسلحہ لائسنس ٹرانسفر اپنے نام پہ کر لے، تو وہ بیان حلفی آپ نے لگا کر تمام چیزیں جو ہے ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے آپ نے DC آفس میں جمع کروا دینا ہے۔ جب DC آفس میں جمع کروائیں گے تو وہ آپ کو بلائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر DC صاحب مطمئن ہوتے ہیں تو اسلحہ لائسنس آپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا آسان سا پروسیس ہوتا ہے۔ اور دوسرا پروسیس یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو اولڈ ایج ہے ابھی وہ چلا نہیں سکتا
تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ان کا جو ہے وہ انفٹ سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے کہ وہ انفٹ ہیں، تو ایک سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ آپ نے ہاسپٹل ڈی ایچ کیو یا ٹی ایچ کیو یا کسی بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے کوئی بھی ہاسپٹل وہاں پر کے قریب جو موجود ہے وہ آپ نے وہاں پہ جا کے وہ بنوا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا اسلحہ لائسنس جو ٹرانسفر کرانا ہے اس کی کاپی، آئی ڈی کارڈ کی کاپی، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، اس کے علاوہ این ٹی این نمبر اور ایک بیان حلفی جو ہے وہ بھی ساتھ لگا کر اسی پروسیجر کے ساتھ ڈی سی صاحب کو درخواست دینی ہے، اور ڈی سی صاحب آپ کو بلائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس اسلحہ لائسنس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کی اجازت دے بھی دیتے ہیں اور اکثر نہیں بھی دیتے۔ تو یہ ایک پروسیجر ہے اسلحہ لائسنس کو ٹرانسفر کروانے کا۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو وائس میسج کریں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جو کہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔